أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے جناب ابو معمر رحمۃ اللہ علیہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اخرہن من حیث اخرہن اللہ، کہ عورتوں کو جہاں اللہ نے نماز کی ترتیب میں صف بندی میں پیچھے رکھا ہے وہیں تم بھی ان کو پیچھے رکھو، یعنی نماز میں عورتوں کو مرد کے پیچھے کھڑا کرو کہ اللہ نے ان کے لیے یہی ترتیب بتائی ہے۔ اس اصول کے تحت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اور صف بندی میں شریعت کی منشا یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ترتیب واجب ہے، لہذا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردوں سے پیچھے کھڑی ہوں، اور اس کے لیے خود اللہ کے رسول اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ عورتوں کو پیچھے صفوں میں پیچھے بھیجیں اور ان کو پیچھے کھڑا کریں۔ چنانچہ حج کے موقع پر یہ صورت بعض اوقات پیش آتی ہے کہ باجماعت نماز میں عورت کسی مرد کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے، اور اگر ایسا ہو جائے تو خواہ وہ مرد اس کا رشتہ دار بلکہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، اور دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوں اکٹھے جماعت کے ساتھ، تو چونکہ مرد کو حکم یہ ہے کہ عورت کو پیچھے کرے، لہذا اگر مرد اس پر عمل نہ کرے، یعنی عورت کو پیچھے نہ کرے یا اشارہ بھی نہ کرے، تو نماز کو شروع کرنے سے پہلے تو عورت کو پیچھے جانے کے لیے کہہ دے، اور اگر نماز شروع کرنے کے بعد عورت آ کر ساتھ کھڑی ہو گئی تو نہ تو اگر ایسا ہو، اگر مرد نے اشارہ بھی نہ کیا تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، ان کا قول امام محمد نے نقل کیا ہے کہ اذا صلت المرأة اذا جانب الرجل وکان فی صلاۃ واحدہ فسدت صلاته، کہ جب عورت مرد کی ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور دونوں کی نماز ایک ہی نماز ہو، یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور مرد نے عورت کو پیچھے جانے کا اشارہ نہ کیا ہو، تو مرد ترک واجب کا مرتکب ہوا، اس سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ فَإِن تَسْتُرُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا فَوًّا ثُمَّ تُصَلِّي بِحَذَائِكَ إِن شِئْتَ، کہ البتہ اگر مرد اور عورت کے درمیان میں کچھ فاصلہ ہو یا درمیان میں کوئی پردہ ہو یا کوئی دیوار حائل ہو تو پھر ایسی صورت میں کچھ حرج نہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد حرام کے اندر یا باہر صحن میں نماز پڑھتے ہوئے مردوں کے ساتھ نہ کھڑی ہوں، بلکہ عورتوں کے لیے جو مخصوص جگہ ہیں وہاں نماز پڑھیں، اور نہ مردوں سے آگے کھڑی ہوں۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اگر عورتیں ساتھ کھڑی ہونے لگیں تو ان کو زبان سے یا اشارہ سے پیچھے کر دیں، اگر پھر بھی عورتیں نہ مانیں تو پھر وہ اللہ کے ہاں مرد مجرم نہیں، تو اس سے اس کی کم از کم نماز فاسد نہیں ہوگی۔
تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ حرم کی نماز کی فضیلت قائم بھی رہے اور جماعت کی صحت بھی قائم رہے۔ تو عورتوں کے ساتھ جو شریعت کی تعلیم ہے اس پر عمل کرنا۔ ہاں اگر انتہائی مجبوری ہو گئی تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر مجبوری کی صورت میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ حرم کی جماعت کی محرومی ایک بہت بڑی محرومی ہے، تو لہذا احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ مرد جلدی پہنچے اور پہلی صفوں میں جائیں تاکہ یہ اندیشہ ہی نہ ہو، یہ احتمال ہی نہ ہو۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کو عورتوں کے حصہ میں نماز نہ ملے تو مسجد کے کسی اور حصہ میں یا صحن میں کھڑی نہ ہوں، بلکہ یا تو پیچھے جا کر یا پھر اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے کسی مرد کی نماز فاسد ہو جائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔